بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. محترم سامعین، سبق نمبر 154 اور آیت نمبر 150 تا آیت نمبر 151 آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اور جس جگہ سے آپ نکلے ہیں پس پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو اے امتیو تم پس پھیرو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت۔ ہاں ظالم لوگ جو ہے ان میں سے نہ ڈرو ان سے، اور خاص مجھ ہی سے ڈر رکھو، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو تم پر، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، جیسا کہ میں نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول تم میں سے، اور جو بیان کرتا ہے تم پر میری آیات کو، اور پاک کرتا ہے تم کو شرک اور کفر سے، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب و سنت، اور سکھاتے ہیں وہ احکام جو تم نہیں جانتے تھے۔ آیات کریمہ کے اندر ومن حیث خرجت آیت نمبر جو 150 ہے، اس میں دوبارہ ذکر ہے اس حکم کا کہ بیت اللہ کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ گوئے کہ یہ تیسری مرتبہ حکم پیغمبر کو ہے۔ پہلی مرتبہ مدینہ کے اندر تھا، دوسری مرتبہ ومن حیث خرجت مدینہ کے باہر تھا، یہ تیسری مرتبہ ذکر ہے، یہ حالت سفر میں ہے، کہ معنی یہ ہے کہ حالت سفر میں بھی بیت اللہ کی طرف نماز کا رخ کرنا ضروری اور فرض ہے، ایسا نہیں کہ سفر میں یہ حکم نہ ہو۔ تو گویا کہ آیت کے اندر تکرار نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وجوب کے لیے تھا، اور دوسری مرتبہ ومن حیث خرجت یہ دوام کے لیے کہ یہ حکم ہمیشہ ہے، اور تیسری دفعہ جب کہا ومن حیث خرجت تو اس میں کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ حکم آپ کے لیے ہمیشہ عدم نسخ، اس میں دوبارہ نسخ نہیں آ سکتا۔ ومن حیث، اور جس جگہ سے خرجت آپ نکلیں، فولی وجہ کا آپ پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، یہ حکم امت کو ہے، کوئی امت کو پہلی مرتبہ جو حکم تھا وہ وجوب کے لیے تھا، اور وہ مدینہ کے اندر تھا۔ وحیث ما کنتم میں دوبارہ جب امت کو حکم ہے تو یہ مدینہ سے باہر سفر کی حالت میں ہے، اور یہ بھی امت کو دوام کے لیے کہ ہمیشہ آپ کے لیے یہی حکم ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ حکم تھا مدینہ کے اندر، تو اس کے متعلقات اور تھے، وہ یہ تھا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اس لیے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر دفع المضرت کے لیے، یعنی اس کے باقی جو علتیں ہیں کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کیا گیا، تو اس کے دیگر متعلقات کو ذکر کرنے کے لیے دوبارہ اس کو ذکر کیا، دوبارہ اس بات کو ذکر کیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تاکہ لوگوں کے اعتراض اور بہانے آپ کے خلاف ختم ہو جائیں۔ لئلا یکون للناس، تاکہ نہ لے لوگوں کے لیے، علیکم آپ کے خلاف، حجت دلیل، یا حجت معنی جھگڑا۔ پہلی کتابوں کے اندر یہ پیشن گوئی تھی کہ آخری امت جو ہے یہ ذوالقبلتین ہوگی، معنی دو قبلے اس کے ہوں گے، تو یہ پیشن گوئی چلی آ رہی تھی۔ اب اگر بیت المقدس سے بیت اللہ کا قبلہ نہ مقرر کیا جاتا تو یہود یہ حجت اور دلیل قائم کرتے کہ آپ کے بارے میں تو پیشن گوئی ہے کہ ذوالقبلتین ہوگی، حالانکہ آپ کا تو ایک ہی قبلہ ہے، تو اس پیشن گوئی کو وہ دلیل بنا کر ان کے خلاف حجت دلیل قائم کرتے ہیں، اور یہ دلیل میں ہار جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے، علیکم آپ کے خلاف، حجت معنی دلیل، کہ آپ تو وہ امت نہیں ہے کہ جو ذوالقبلتین والی ہے، تو آپ سچے نہیں ہیں۔ تو جواب دیا کہ ہم وہی ہے، ہم ذوالقبلتین والے ہیں، لہذا ہمارے خلاف آپ کی دلیل نہیں چلے گی۔ الا الذین، اس صورت میں مستثنیٰ منقطع ہوگا، ہاں جو اس میں سے ظالم لوگ ہیں، ہٹ درم ہیں، ان کو دلائل کی کیا پرواہ،
وہ دلیل کے باوجود بھی اعتراض اور بری باتیں کرتے رہتے ہیں، معنی یہ ہوگا کہ مگر جو ظالم لوگ ہیں ان میں سے ان کی پرواہ نہ کریں، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈریں، وخشونی، مجھ سے ڈریں، معنی حق بات کہتے رہو، حق کو مت چھپاؤ ان کے ڈر کی وجہ سے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجت، جب حجت بمانا دلیل کے اور حجت بمانا جھگڑے کے بھی ہے، تو مکہ کے مشرک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے کہ آپ ملت ابراہیمی کے اوپر ہے اور قبلہ بیت اللہ ابراہیمی والا آپ نہیں مانتے، یہ جھگڑا تھا۔ اور یہود آپ سے جھگڑتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب کے مخالف ہے، یہودیت کے، اور قبلہ ہمارا یہودیوں کا مانتے ہیں، تو یہ دونوں کا جھگڑا تھا۔ تو جواب ہوا کہ لئلا یکون للناس، کہ نہ ہو مکہ کے مشرکوں کے لیے علیکم آپ کے خلاف حجتن، جھگڑا، کہ بھائی آپ کا قبلہ تو بیت اللہ کر دیا گیا تو ابھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور یا یہ کہ یہود کے ساتھ لگائیں تو لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو جائے یہود کے لیے علیکم آپ کے خلاف حجتن، جھگڑا، کہ آپ جو ہے ہمارا قبلہ مانتے اور ہمارے مذہب کے مخالف ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ الا الذین ظلموا، ہاں ان یہودیوں کے اندر جو ظالم ہے، سفہاء، پھر بھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کے اندر جو اعتراضات گزرے ہیں، تو وہ جو ظالم ہے ان میں سے فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈریں، وخشونی، خاص میرا ڈر رکھیں۔ یا خشیت کا معنی یہ ہوگا، اے خشیت بمعنی نفس خوف کے ہے، اور اے خشیت بمعنی خوف مع تعظیم المخشی عنہ، کہ جس سے ڈرا جائے تو اس کے دل میں اس کی تعظیم بھی ہو، تو یہ والا معنی خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ خوف بھی ہو اور جس سے ڈرے اس کے دل میں عظمت بھی ہو۔ تو یہاں یہ معنی ہوگا کہ نہ ڈرو ان سے، معنی ان کی تعظیم مت رکھو، وخشونی، خاص میرا ڈر رکھو۔ اس کا اثر مراد ہوگا، اثر یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے انسان حق چھوڑ دیتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ خوف کی وجہ سے ان حق بیان نہ کرنا، حق چھوڑ دینا، یہ مت کرو، بلکہ خاص مجھ سے ڈرو، من حق بیان کرو اور حق پر عمل کرو۔ وَلِأُتِمَّ، یہ بھی تحویل قبلے کی وجہ ہے کہ میں نے بیت اللہ کو قبلہ اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ میں پوری کروں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر۔ یعنی زجاج لکھتے ہیں کہ یہ اتمام نعمت، بیت اللہ کو قبلہ بنانا، یہ آپ کے لیے پوری ہدایت ہے، اور گویا کہ یہ نعمت تام ہے۔ جیسے آپ کو نبی کامل دیا تو اس طرح آپ کا قبلہ بھی کامل ہے، تو یہ وجہ ہوگی تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ گویا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کہہ کر اشارہ ہے کہ ہمیشہ تم ہدایت پر رہو گے، یہ منسوخ نہیں ہوگا۔ کما ارسلنا میں کاف جو ہے یہ کاف مثل کے معنی میں ہے اور یہ صفتیہ ہے، اور اس سے پہلے موصوف محذوف ہوگا زجاج کے مسلک پر۔ اصل عبارت یوں ہوگی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اِتْمَامًا مِثْلَ ارسال رسول فیکم منکم، کہ ہم نے تم پر نعمت تام کی ہے جیسے کہ ہم نے بھیجا ہے تمہارے اندر رسول کامل، منکم، تمہارے اندر سے۔ یعنی گویا کہ دعا ابراہیمی قبول ہو چکی ہے کہ ربنا وبعث فیہم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ کے اندر ہم نے آخری رسول بھیج دیا ہے جو موصوف ان صفات کے ساتھ ہے کہ فیکم، تمہارے اندر ہوگا، مانا فی العرب رسول ہوگا، منکم، من نوع البشر ہوگا، یتلو علیکم آیاتنا، جو بیان کرے گا تم پر ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب اور حکمت آپ کو سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، کہ یہاں پر زیادتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو پہلی امتوں کی تاریخ ہے اور غیب کی خبریں ہیں، یہ مراد ہوگی، خاص جو خبریں ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اللہ نے سکھایا تم کو، ماں وہ اقوام کے حالات اور ان کے عذاب کے واقعات، لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ یہ تخصیص بعدت تعمیم ہو جائے گی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ خاص اہم علم ہے۔ یا یعلمکم سے مراد وہ اجتہادی مسائل ہے اور حکمت کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں جو حکمت ہیں، تو مانا ہوگا وہ یعلمکم، اللہ نے سکھایا تمہیں ماں وہ حکمت ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے جو استنباطات ہیں، لم تکونوا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ ہر کس و ناکس کو تو نہیں آتا، لیکن مستنبطین فقہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے۔